پیسٹر رفاقت یہاں پر موجود ہیں. پیسٹر رفاقت, ہم بہت خوش ہیں آپ یہاں پر آئے, اور میرا اپنا سیلون ہے اور مجھے پتا ہے کہ میرا جو آدھے سے زیادہ اسٹاف ہے وہ کرسچن ہے, اور اتنی ہارڈ ورکنگ لڑکیاں ہیں کہ آپ یقین کریں, میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ زیادہ کرسچن اسٹاف رکھا کرو, یہ بہت محنت سے لویل ہو کے کام کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کی ماشاءاللہ خواتین بھی, چاہے وہ نرسنگ میں ہو یا پھر یہ سیلون انڈسٹری میں ہو, پھر مرد حضرات بھی, نرسنگ میں مرد حضرات بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں, اتنے اچھے پیشے چنے ہوئے ہیں لوگوں کی خدمت کے. پاکستان کو آپ لوگ کس طرح سے, آپ کو لگتا ہے ریپرزنٹیشن ہے کرسچنز کی, اور اس رمضان کے مہینے میں جتنا رسپیکٹ آپ لوگ دیتے ہیں رمضان کے اس پورے مہینے کے اندر, تو آج فتح مکہ کے دن ہم یہی بات سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا گلدستہ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی پریزنس سے بھی, تو کیا کہیں گے اس میں؟ بہت شکریہ. میں آپ کے گرین چینل کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بڑا خوبصورت گلدستہ سجایا, اور میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس 21ویں روزے پر مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اچھا موقع ہمیں دیا اور ہم سب مل کر بیٹھے. جہاں تک پاکستان کو ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا کہ فاؤنڈر آف پاکستان جی قائد اعظم محمد علی جناح, تو ہم نے ان کے ساتھ مل کر, چاروں اقوام مل کر ہم نے پاکستان کو بنایا. جب 1947 کے اندر جب پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب فیصل آباد میں ہمارے اس وقت کے جو لیڈران تھے ان کے پاس آئے, ساتھ میں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ بھی تھی. تو آپ کو پتا اس سے جب پہلے الیکشن ہوا تھا تو 82 ووٹ ہمارے, 88 ہمارے تھے, 88 دوسروں کے تھے, مخالفین کے تھے. لیکن پھر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب آئے کہ ہمیں ووٹ دو, تو ہمارے مسیحیوں نے مل کر, ہندو اور سکھ بھائیوں نے مل کر انکنڈیشنل پاکستان کو ووٹ دیے کہ پاکستان وجود میں آئے گا. ہم مسلمان بھائیوں پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں اور ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ میڈیکل کے شعبے کی بات کر رہے تھے, تو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو آخری نرس اس کو دیکھ رہی تھی نا, وہ بھی ایک کرسچن تھی. اس نے کہا مجھے ایک کرسچن نرس چاہیے, مجھے اس پر بھروسہ ہے کہ وہ بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتی ہے. واقعی یہ بات ہے, یہ ہسٹری ہے, ہسٹری ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ہم اس ساری چیزوں کو میڈیکل کے شعبے میں آپ دیکھ لیں, ہمارے 2 نرسنگ کالج ہیں, ایک گلشن میں اچھا اور ایک عیسیٰ نگری میں, ایک سینٹ جیمز اسکول آف نرسنگ کے نام سے ہے اور دوسرا جیزس اینڈ میری کے نام سے ہے. اچھا 500-600 بچہ ہر سال وہاں سے نکلتا ہے, ہر مذہب کا, ہر رنگ کا, ہر نسل کا. پابندی نہیں کہ اس طرف کرسچن ادارے ہیں تو کرسچن ہی یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم مل کر اپنی آواز کو چینل کے تھرو, ہمارے تو بڑے بڑے لیڈرز جیزس اینڈ میری سے پڑھ کے گئے ہیں. بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جیزس اینڈ میری سے پڑھی تھی. اس وقت کا جو ہمارا چیف منسٹر سندھ ہے وہ بھی سینٹ پیٹرک کا اسٹوڈنٹ رہا ہے. بالکل بالکل, مراد علی شاہ. ہمارے سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف مشرف صاحب وہ بھی یہاں کے ہیں. تو بے شمار ایسے لوگ ہیں اس ملک کے لیے جو کرسچن ایجوکیشن کے تھرو, میڈیکل کے تھرو ایک بڑا نام آیا. بہترین. میں سنگاپور میں تھا تو وہاں پہ ایک بڑے چرچ کے اندر تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان, مجھے 2000 لوگوں کا وہ اجتماع تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان تو ایک دہشت گرد ملک ہے, تو آپ کیسے کرسچن وہاں سروائیو کرتے ہو. ہم نے اس کی گواہی دی کہ ہم بھی کراچی شہر کے پیدا ہیں اور یہیں کے رہنے والے ہیں, یہی ایجوکیشن, یہیں پہ سارا کام, لیکن سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. وہ سم ایریاز ہیں جہاں پر ایسی دہشت گردی ہوتی ہے, اس میں ہماری مسجدیں بھی شہید ہوتی ہیں, اس میں چرچ بھی شہید ہوتے ہیں, اس میں مدارس سب اس میں ایک ہی اس میں آتے ہیں. اور جب سیکیورٹی سخت کرنی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ مسجدوں کی سیکیورٹی سخت کرنے, وہ آتا ہے کہ جی تمام جتنی عبادت گاہیں ان کی سیکیورٹی سخت کی جائے. تو یہی تو ریپرزنٹیشن ہے پاکستان کی, اور یہی ہم کرنا چاہتے ہیں. اگر کچھ ایسے لوگ ہیں بھی جو فرق کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ وہ فرق ختم ہو.